کے پی کے کا سب سے پسماندہ ضلع جو اس صوبے کے بالکل جنوب میں واقع ہے اور 3 صوبوں کے سنگم پر یہ شہر آباد ہے۔ اس شہر کی بنیاد آج سے تقریباً 650 سال پہلے ایک بلوچ سردار کے بیٹے اسماعیل خان نے رکھی تھی اور چند گھروں پر مشتمل ایک چھوٹا سا شہر آباد کیا تھا۔ آج سے 30 سال پہلے تک ڈیرہ اسماعیل خان ایک انتہائی پرامن علاقہ تھا۔ سرکولر روڈ کے اندر جو پرانا شہر ہے اسی میں لوگ آباد تھے اور آس پاس سرکولر روڈ کے باہر صرف کھیت اور فصلیں اگتی تھیں۔ دور دراز کوئی گاؤں تھے جو اب کافی وسیع ہو چکے ہیں۔ پھر افغانستان میں روس کی مداخلت کے بعد یہاں افغانی آباد ہونا شروع ہو گئے۔ ان کی دیکھا دیکھی پہاڑوں سے وزیر محسود بھی اس شہر میں آنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے آتے ہی اونے پونے داموں زمینیں خریدنا شروع کر دی۔ اچھا بھیجو ڈٹ دے کہڑا فرق ہے؟ پہلے ڈیرا چنگائی کہ چنگا ہے؟ چنگا لوگ آنا اچھے لوگ آتے ہوں کہڑا بندہ پہنچ گئی ہے اگے ڈٹ گئی پئی پہلے کہ ہمارے پشتون بھائیوں کے لیے یہ تو ایک ہجرت کا عمل تھا، ہونا بھی چاہیے۔ ہر کسی کو حق ہے کہ وہ اپنی پسندیدہ سرزمین پر جا کر اپنا رزق تلاش کرے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں ملتان، بھکر، لیا، کلور کوٹ کی طرح سرائکی بولی جاتی ہے اور یہی اس قوم کا سب سے بڑا جرم ٹھہرا ہے۔ اگر یہاں کی زبان پشتو ہوتی تو شاید یہ اتنے پسماندہ نہ ہوتے۔ تخت پشور نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا۔ یہاں کا جو بھی فنڈ منظور ہوا وہ وہیں جا کر خرچ ہوا، مردان میں، سوات میں یا پشاور میں۔ ڈیرے وال کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ ڈیرے کا عام آدمی پہلے بھی سویا ہوا تھا اور آج بھی غفلت کی نیند سو رہا ہے۔ یہاں کا پڑھا لکھا نوجوان بس نوکری کے ہی خواب دیکھتا ہے، چاہے وہ اس کی ڈگری یونیورسٹی کی ہی کیوں نہ ہو۔ اس کو چپڑاسی تک کی جاب مل جائے تو وہ قبول کر لیتا ہے، حتیٰ کہ اس کے لیے لاکھوں روپے دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ وعلیکم السلام، کیا نام ہے؟ محمد یونس۔ یونس صاحب کیا کام کرتے ہیں آپ؟ سبزی کا کاروبار کرتے ہیں۔ آج کیسے چل رہا ہے کاروبار؟ آج کل مزے نہیں ہے کاروبار کے، سبزی اتنی مہنگی ہے کہ وہاں سے لے آتے ہیں، مطلب کہ اتنی جو جس قیمت پہ لے آتے ہیں اسی قیمت پہ یہاں پہ بیچتے ہیں نا، تو منافع نہیں ہو رہا۔ کیا اتنی مہنگائی ہے کہ پیٹرول اب اتنا مہنگا ہو گیا ہے، پہلے کچھ تھا ابھی 20 روپے اور بھی مہنگا ہو گیا ہے۔ مہنگائی اتنی ہے کہ غریب عوام بہت تکلیف ہے۔ کتنا بنا لیتے ہو روز؟ روز کا 500 بنا لیتے ہیں، 1000 تک کا خرچہ ہے۔ شادی شدہ ہو؟ جی ہاں، کتنے بچے ہیں؟ 4 بچے ہیں۔ گزارا ہو رہا ہے؟ گزارا کیا ہو رہے ہیں، بس آبادی دن بہ دن ڈیرہ کی بڑھتی جا رہی ہے۔ بڑھتی جا رہی ہے، بالکل یہ بالکل۔ مسائل کون سے آ رہے ہیں؟ مسائل بہت سارے آ رہے ہیں، مہنگائی کے لیے بہت پریشان ہیں۔ مہنگائی کے لیے اتنا زیادہ پریشان ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں بابا کو کہ 200-300 روپیہ ملتا ہے بیچارے کو، سبزی والے کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ کیا نام ہے؟ محمد حارث، کیا کام کرتے ہیں؟ یہی آلو پیاز سے کرتے ہیں سبزی منڈی میں۔ کیسا کاروبار ہے؟ کاروبار بعد اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک دے دیتا ہے۔ جو مہنگائی نے تخت نکال دیا نا، وہ کھانے پینے کے بڑا مشکل سے ہوتا ہے۔ کتنا روز بنا لیتے ہیں؟ بن جاتا ہے جتنا اللہ پاک دے دیتا ہے، 1000-1200 روپے ہے، اس میں وہ اپنے گزارا۔ یہاں عمارتیں بھی بنی، پارک بھی بنے، اگر کچھ نہیں بنا تو وہ عام ڈیرے وال کی قسمت تھی۔ اس شہر کے لوگوں کی ایک بدقسمتی یہ بھی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ باہر سے آنے والوں کو اقتدار کے ایوانوں میں پہنچایا۔ میاں خیل، کنڈی، گنڈا پور، یہی قبائلی علاقہ جات کے لوگ یہاں آ کر حکومت کرتے رہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگوں نے اپنے شہر کے
2 سرداروں کو وزارت اعلیٰ کی کرسی تک پہنچایا، لیکن جواب میں انہیں سوائے آنسوؤں کے، مایوسی کے، حسرت کے اور کچھ بھی نہیں ملا۔ ان میں پہلا نام تو ہے سردار عنایت اللہ خان گنڈا پور، جن کا تعلق کلاچی سے تھا۔ یہ کلاچی اب ٹانک کی ایک تحصیل ہے۔ اور دوسرا نام ہے مولانا مفتی محمود، یہ بھی صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں۔ سرحد میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کے پی کے کا نام سرحد ہی تھا۔ نا امیدی اور حسرت کے اس کھیل میں قبائلی سرداروں کا حصہ تو ہے، لیکن ڈیرہ کی عوام بھی اس جرم میں برابر کی شریک ہے۔ ہمارے سامنے ایک بارگین کے مالک کھڑے ہیں، یہاں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں استعمال شدہ گاڑیوں کے کاروبار کا کیا حال ہے۔ جی السلام علیکم، میرا نام فیضان ہے، میں ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق رکھتا ہوں اور باب ڈیرہ کے ساتھ ہمارا شو روم ہے حسین موٹر کے نام سے۔ تو الحمدللہ کاروبار بہت بہتر ہے الحمدللہ، لیکن یہ کہ جس طرح کا جو آج کل حساب چل رہا ہے کہ پیٹرول بہت مہنگا ہے، تو ہم یہ گزارش کرتے ہیں حکومت سے کہ تھوڑا پیٹرول سستا ہو جائے، تو اس حساب سے بقایا۔ یہاں 2 نمبر گاڑیاں بھی خریدی جاتی ہیں یا فروخت ہوتی ہیں؟ جی نہیں، 2 نمبر تو نہیں ہے الحمدللہ، یہ ہمارا ڈیرہ اسماعیل خان ہے، تو یہاں پہ الحمدللہ 2 نمبر کام نہیں ہوتا انشاءاللہ۔ اور نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کا کاروبار بھی ہوتا ہے یہاں پر؟ جی نہیں، نان کسٹم کاروبار بھی نہیں ہوتا یہاں پہ۔ جی کون سی گاڑی ایسی ہے جس کا زیادہ تر لوگ خریدنا پسند کرتے ہیں؟ بس یہ آج کل جو مطلب یہ کہ لوگوں کا سسٹم چل رہا ہے میجارٹی میں کہ جی ایل آئی، ایکس ایل آئی وغیرہ، یہ ہونڈا وغیرہ، سوزوکی اور یہ جو ہے اپنی ٹویوٹا وغیرہ کی یہ گاڑیاں بہت زیادہ عام ہیں۔ ڈیرہ شہر کے بیچوں بیچ انگریز دور کی ایک عمارت ہے جسے چگلا کہتے ہیں۔ یہ تصاویر میں وہاں سے لے رہا ہوں۔ یہ چاروں بازار ہیں جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں۔ یہاں کے لوگ اتنے محنتی نہیں ہیں جتنے کہ پٹھان محنتی ہے۔ یہاں کا نوجوان پڑھنے کے بعد، یونیورسٹی سے نکلنے کے بعد صرف ایک ہی خواب دیکھتا ہے کہ میں نے نوکری ہی کرنی ہے۔ یہاں کا عام دیہاتی اگر پڑھ لکھ نہیں سکا تو اکثریت ایسے دیہاتیوں کی ہے جو کوئی ہنر بھی نہیں سیکھ سکے۔ صبح کے وقت یہاں شہر کے اندر ایک مخصوص جگہ پر یہ کھڑے ہوتے ہیں کہ کوئی آئے اور ان کو مزدوری کے لیے لے جائے۔ اکثر کے پاس واپسی کا کرایہ بھی نہیں ہوتا۔ ان کے گھر میں غربت ہے، لیکن ان کے گھر بڑے بڑے ہیں۔ یہ اپنے گھروں میں مرغیاں پال کر بھی کاروبار کر سکتے ہیں، اپنے لان میں، اپنے بڑے صحن میں یہ سبزی بھی لگا سکتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں یہ اس طرف نہیں آتے۔ یہ محلہ مشہور زمانہ کیس، مشرف کیس والے خصوصی عدالت کے جسٹس وقار سیٹھ کا ہے۔ یہی ان کا آبائی گھر تھا۔ میں اس وقت جس گلی سے گزر رہا ہوں، یہاں کسی زمانے میں کپاس کا کاروبار ہوتا تھا، رضائیاں اور گدیلے تیار ہوتے تھے۔ کیا حال ہے مقبول خان؟ مولا تو کو بستا رکھنے۔ کیا کام کر رہے ہو آج کل؟ بس آج کل فارغ ہے، کام شام کو نہیں، کیوں؟ کام تو مٹھا ہے بہو۔ پورا نام کیا ہے تمہارا؟ مقبول حسین سلیمانی۔ یہ کاروبار کب سے کر رہے ہو؟ یہ 30-35 سال ہو گئے ہیں۔ اچھا، والد صاحب بھی یہی کام کرتے تھے؟ والد صاحب اور کام کرتے تھے۔ کیا کام کرتے تھے؟ وہ کلفیوں والا کام کرتے تھے۔ اچھا اچھا، ہاں، تو آج کل جو ان کا کپاس کا کام ختم نہیں ہے؟ کپاس کا کام ختم ہے۔ جب وہ آئے ہیں نا وکی رضائیاں، ہاں پولیسٹر والے وکی رضائیاں، کمبل، ہاں، وہ یہ کام ختم ہو گیا۔ اچھا، ہاں، ڈیرہ بدل گیا ہے کہ ویسے کا ویسے؟ ڈیرہ بدل گیا ہے۔ کیوں؟ ہاں، ڈیرے کے نظام اور بدل گیا ہے۔ کیا وجہ ہوئی ہے؟ آگے ڈیرہ سادہ آئی ہوں، ڈیرہ بہت اونچی پہ ٹھیک ہے۔
किवें बाती बड़े कारोबार पंजाब वाली कारोबार थी गए, सड़क बढ़ गए, ऐसे बढ़ गए। हाँ बड़ी लाइन थी गई डेरे दी, डेरा वो नहीं रिया। हाँ हाँ डेरा उगते थी गए। हाँ कुछ अरसे से ये चलन चल निकला है कि डेरा के पढ़े लिखे नौजवान रावलपिंडी, लाहौर और कराची का रुख कर रहे हैं। यहाँ उनके लिए कुछ भी नहीं है। गट्टू खाली खाली गट्टू लिफाफे में ले जाना, आपको बंद कर दिया है। बंद किया है किस तरह से? वो लिफाफा बंद कर दिया ना आपने ये आलू क्यों मुझे दे दिए? तो 5 दिन में हमने ये खत्म कर दिया। अपनी बात करें आप। बात करना चाहते हैं महंगाई के बारे में, गर्मी के बारे में। नहीं, I don't know about ये महीने। अस्सलाम वालेकुम। मैं वो कहता हूँ वो बात तो रेया चलाता है। बात करोगे तो सीधा मुंह से ना मैं हाँ बस अस्सलाम वालेकुम। मैं गुरबत के रेया चलाता है और मेरी 2500 इतनी महंगाई होती है, 2500 में लाइन नहीं चलती है। इतने कोई इन्हें कोई रेट खत्म करो। ये अंदरून शहर का एक मोहल्ला हैदरी चौक है। ये रही चुगल्ला की वो इमारत जो अंग्रेज दौर की तामीर करता है। इस गली को पोंगरा वाली गली कहा जाता था। यहाँ पर किसी ज़माने में रंगसाज बैठा करते थे और दुपट्टे और जनाना सूट यहाँ पर रंगे जाते थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा काम चल रहा है? काम किवें चलता पिया है काम किवें चलता पिया काम गुजारा है मैं गर्मी है ना कितों जरा बना ले कुरेशी मो कितने बना गिनने है कितने पैसे बना गिनने वो ये दूसरा सब बन दे के 5000 रुपया। इस दुकान पर तकरीबन तमाम ही मिट्टी से बना हुआ सामान है। आजकल मिट्टी के बर्तन कौन ख़रीदता है? इन बर्तनों को देखकर मुझे यूँ लगा कि डेरा इस्माइल ख़ान का सरायकी बोलने वाला भी इन मिट्टी के बर्तनों जैसा है। ये दुकान क्या, मैंने अक्सर दुकानें ग्राहकों से खाली देखी। महंगाई का एक नुकसान ये भी हुआ कि दुकानदारों का ज़रिया आमदनी, उनके गाहक कम हो गए हैं। लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। मैंने जिससे भी इनकम का पूछा उसने कहा 300 400 ज़्यादा से ज़्यादा 600। अब आप खुद सोचें कि 600 में या 500 में सारा दिन किस तरह गुजर सकता है। ये शहर कहने को तो दरियाए सिंध के मशरकी किनारे पर आबाद है, लेकिन यहाँ की धरती बहुत ज़्यादा प्यास रखती है। इतनी प्यास कि उसको बुझाने में न जाने कितने साल लग जाए। लेकिन अभी भी कोई इम्कान नहीं है कि आने वाले इलेक्शन में इन लोगों की किस्मत संवर सके।
غربت اور بےکسی کی غلامی میں جکڑے لوگوں کے لیے جشن آزادی کا سامان بک رہا ہے۔ بھلا ایسا مذاق کسی اور قوم کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا؟ صرف سرائکی بولنے والے نہیں، بہت سے پشتون بھی ایسے ہیں جو انتہائی غربت کی چکی میں پستے ہوئے اپنے زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں۔ لا يا تمام لا إيه ملك ده روتي يعني السلام علیکم۔ وعلیکم السلام لالا کیویں حال ہے؟ شکر ہے اللہ۔ چنگے کیویں کاروبار ویندا پی ہے؟ کاروبار الحمدللہ چنگا وینا پہ زبردست ہے نا۔ چنگا ویندا پی ہے۔ کتھوں دے؟ گڈی مرخان گڈی مرخان کہڑے پاسے ہے؟ یہ دراوڑ ٹی میں بھی ہے۔ ہاں اچھا اچھا، تعلیم کتنی ہے؟ تعلیم سر جی کچی ہے کہ پکی ہے؟ اسا تو بہت چھوٹے آسے پڑھ دے سے اپنے علاقے لے سکولاں دے بس اتوں کو جرا نکلے، مطلب ہجرت کی سے لہرے دے پاسے مزوری تھے تے بس نہیں رہ گئے۔ یہ کاروبار کی میں ہے؟ یہ کاروبار الحمدللہ اچھا ہے۔ گرمیاں تکلیف نہیں تھی؟ بس تکلیف تو دن سے برداشت جو اللہ پاک نے سارے حصے دی لکھا ہے تو تصاویر تو برداشت کرنی چاہیے۔ بچت کتنی تھی ہے تو آپ کو؟ بچت کہیں ویلے کتنی تھی ویلے کہیں ویلے کتنی، الحمدللہ اپنے زندگی تو گزارا چلتا پہ، یعنی کہ حلال کمانا آج دے دور ہے تو بڑا ہوک، لیکن وقت بھی جو رہے نا مطلب لین چالو ہے، اللہ پاک برکت پا لے۔ تھوڑی روٹی کا وزن تو ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی ہاں، یہ روٹی ہوں 20 روپے تھی تقریباً اج کل 2 ہفتے پہلے کہ 3 ہفتے پہلے تھا یہ 8 کیونکہ کافی تھوڑے سامنے مہنگا ہے۔ ڈوڑے چھوڑے آندے نہیں؟ بس ڈوڑے تو آنے لیکن ڈوڑے ودے تو چھوڑی باقی جرا چھوڑا دیکھن کوئی بات دمانی دوڑا دمانی ڈوڑا ہوئے ہاں تے غربت دے بارے ڈوڑا نہ تھا غربت ہاں آکے اے غربت اسا تھک پے ہیں کسے ہور دے گھر وی گئی کر کدا کہندے گھر کدا کہندے گھر ایویں ٹردی پھردی رہی کر جڑے مست ہوئے نا وقتا وچ کدی انہاں دی خبر وی لئی کر تیری وہ کیمرے کو دیکھ کے شام تھنے کہ گھر کو چبڑ نہ گئی کر مہربانی۔ یہ یہاں کے نان بائی ہیں، ان کو گیس تک حکومت نے نہیں دی، یہ ابھی بھی گیلی لکڑیاں سلگا کر تنور گرم کرتے ہیں اور روٹیاں بناتے ہیں۔ یہ مخصوص روٹی ہے جو یہاں کی ایک مخصوص ڈش میں ڈالی جاتی ہے، اور یہ شوبرا چوک ہے۔ سامنے دریا کی طرف راستہ جاتا ہے، بائیں ہاتھ پر راول پنڈی اور پشاور کا راستہ ہے۔ فیض احمد فیض کے کچھ اشعار یاد آ رہے ہیں۔ کب نظر میں آئے گی بے داغ سبزے کی بہار، خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد، ان سے جو کہنے گئے تھے فیض جاں صدقہ کیے، ان کہیں سی رہ گئی وہ بات سب باتوں کے بعد۔ ان سرائکی بولنے والوں کے دلوں میں بھی بہت سی انکہی باتیں نہ جانے کب سے مچل رہی ہیں، لیکن وہ کس سے کہیں؟ دکانیں کھلی ہیں، ان میں لاکھوں کا سامان پڑا ہے، مگر گاہک نظر نہیں آ رہے۔ میں اس وقت لوہاروں والی گلی میں موجود ہوں۔ یہاں پر ایک بہت طویل عرصے سے لوہے کا سامان تیار ہوتا ہے۔ یہ ان لوگوں کا آبائی پیشہ ہے۔ جہاں یہ آج لوگ موجود ہیں کام کرنے والے، کسی زمانے میں ان کے باپ دادا اسی جگہ پر یہی کام کرتے تھے۔
آج کل لوہے والا کام کی میں چنگا ہے الحمدللہ چنگا ہے فرسٹ کلاس شکر الحمدللہ لا کانن ہاں ہاں الحمدللہ آمین ٹوکا شوکا ہی بنے دے ہاں ٹوکا بنے نے ہر شے بنے نے الحمدللہ پنجاب بھی کیوں آندا ٹوکا پنجاب وچ جب جیڑا اتھا دی شے نہیں ہوندی تو اتھوں آندی ہے نا کنا ہے بھی فرید اللہ کدھر سے آئے ہو کہکان سے کیا کام کرتے ہو مزدوری کرتے کون سی مزدوری بٹھے مٹھے میں کتنا پیسہ بن جاتا ہے 400 500 600 روپے بنتے ہیں۔ گزارا ہو جاتا ہے نہیں گزارا کدھر ہوتا ہے میں نے جس سے بھی بات کی اس کے چہرے پہ مسکراہٹ، ہونٹوں پہ مسکراہٹ اور آنکھوں میں حسرت دیکھی۔ یہ صاحب دنیا و مافیا سے بے خبر ہو کر اپنے نشے کا سامان کر رہے ہیں۔ اس نوجوان کی بے بسی نے مجھے کچھ اداس کر دیا تھا۔ یہ ناتواں بھی ہے، یہ کمزور بھی ہے، لیکن زندگی کے اس ریڑے کو پتہ نہیں یہ کس طرح سے گھسیٹ رہا ہے۔ دل چاہے تو لائک اور سبسکرائب اور شیئر کر دیجئے گا، آپ کی نوازش ہوگی، اور کامنٹس بھی لکھ دیں۔